السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین مکرم، میں غلام مصطفیٰ ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے چینل پیام اسلام۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ المائدہ آیت نمبر 26 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين۔ پچھلی آیت مبارکہ میں جب موسیٰ علیہ السلام نے اس بدبخت قوم کے لیے بد دعا کی تو پھر اللہ کے غضب کے مستحق ٹھہری یہ قوم، اور پھر اللہ نے فرمایا موسیٰ اب میں ان کو سبق ضرور سکھاؤں گا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں قال فإنها، فرمایا فإنها محرمة علیہم، یہ جو محرم پاک زمین ہے، ارض مقدس ہے، اس میں ان پر حرام کر دی گئی ہے، حرام کر دیا محرمۃ علیہم، ان پر 40 سنہ، 40 سال تک۔ اللہ فرما رہے اب 40 سال تک ان لوگوں پر میں نے یہ زمین جو ہے حرام کر دی، اب اس میں یہ داخل نہیں ہو سکیں گے، یعنی اس بزدلی کی وجہ سے۔ یتیہون فی الارض، بھٹکتے پھریں گے زمین میں، یعنی 40 سال تک وہ اس صحرا میں بھٹکتے پھریں گے۔ اللہ فرما رہے ہیں ولا تأس علی القوم الفاسقین، آپ افسوس نہ کریں ان فاسق قوم پر، آپ اس قوم پر نہ کوئی افسوس نہ کرنا، آپ ان کو، یعنی اب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ تھوڑا سا حوصلہ دینے کی کوشش میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے موسیٰ تم نے گھبرانا نہیں ہے، تم نے ان پر افسوس نہیں کرنا، اب میں ان سے پوچھوں گا، اب انہیں میں کچھ نہ کچھ سبق سکھاؤں گا۔ تو اس بارے میں تھوڑی سی تاریخی معلومات جو میں نے اکٹھی کی ہیں، وہ یہ میدان طے تھا، یہاں یہ واقعہ پیش آیا۔ 40 سال تک یہ قوم یہاں ذلیل و خوار ہوتی رہی، یعنی اسی دوران پھر موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، اور یوشع بن نون جو ہیں جن کے بارے میں یہ زیادہ تر گمان یہ ہے کہ ان کو نبوت ملی، پھر ان کی رہنمائی میں یہ فلسطین دوبارہ پھر لوگ اکٹھے ہوئے، پھر جہاد کیا تو پھر فتح ہوئی۔ تو یہ بیت المقدس ہے نا، بنی اسرائیل کے آباء و اجداد کا مسکن ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کے بنی اسرائیل کو منسوب بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف کیا جاتا ہے۔ اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں جب اپنے بھائیوں کے ہاتھوں کنویں میں گرے، پھر وہ مصر چلے گئے، اور مصر میں جب ان کو وہاں بادشاہت ملی تو یہ لوگ، ان کا خاندان جو ہے وہاں جا کر آباد ہو گیا، اور 400 سال تک پھر یہ مصر میں رہے۔ پھر اس کے بعد فرعون اور اس کی قوم جو ہے انہوں نے پھر ان کو غلام بنا لیا دوبارہ، اور ظلم و ستم کے بعد آئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے لیے، پھر قوم کو ان لوگوں سے بچا کر، پھر موسیٰ علیہ السلام جب آخر میں آئے تو اس قوم کو وہاں سے نکال کر نکلے، کوہ طور پر آئے، وہاں تورات کا نزول ہوا۔ دوبارہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم نے اپنا مسکن جو ہے ارض مقدس ہے، فلسطین جو ہے، اس کو آباد کرنا ہے۔ تو اس وقت فلسطین میں عمالقہ نامی ایک قوم تھی، اس کی حکومت تھی، وہ ایک بڑی جنگجو قوم تھی۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کا حکم سنا لانے کے لیے کہا کہ تم تیار ہو جاؤ، اللہ کا حکم آ گیا ہے، پکا ارادہ کر لو، بس دروازے تک پہنچو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں فتح، اس قوم پر رعب تمہارا ڈال دے گا اور تم اس میں داخل ہو جانا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کی بدبخت قوم جو ہے وہ انہوں نے ایسا نہ کیا، یعنی وہ اللہ کا حکم کو ٹھکرا دیا، پھر اور اس سے بڑھ کر یہ تمسخر اڑانے لگے کہ تو اور تیرا رب جا کر لڑے، ہم تو نہیں وہاں جانے والے۔ تو پھر حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے بد دعا کی، اور اسی دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی، اور یہ قوم 40 سال تک وہاں بھٹکتی رہی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ صبح چلتے اور شام کو جب صبح اٹھتے دوبارہ تو اسی جگہ دوبارہ اپنے آپ کو پاتے، یعنی سارا دن سفر کرتے کرتے کرتے، لیکن جب صبح اٹھتے تو دیکھتے جہاں صبح چلے تھے پچھلی صبح وہیں کے وہیں موجود ہیں۔
تو 40 سال تک اس طرح وہ کھپتے رہے اس میدان میں، آب و گیا میں، یعنی وہ صحرا میں 40 سال تک ذلیل و خوار ہوتے رہے۔ پھر یوشع بن نون جو ہیں انہوں نے اس قوم کو پھر ایک نئے جذبے کے ساتھ جہاد کی ترغیب دی اور ان کو اکٹھا کیا، اور پھر انہوں نے عمالقہ کی قوم جو ہے ان کو شکست دی۔ تو پھر کنعان، شام اور فلسطین کے علاقے بھی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیے، لیکن یہ بدبخت قوم جب پھر بھی داخل ہونے لگے، پھر انہوں نے اللہ کے حکم کو بدلا۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن پاک میں نے کہا کہ تم اس میں داخل ہو جاؤ حتتن کہتے ہوئے، یہ پھر ہنتاتن کہتے ہوئے داخل ہو گئے، داخل ہوئے، یعنی ان کی ازل سے ابد تک ان کی داستانیں بدبختی سے بھری پڑی ہیں، اللہ کی نافرمانیوں، گستاخیوں سے، تمسخر سے بھری پڑی ہیں اس بدبخت قوم کی۔ پھر بھی انہوں نے یعنی وہ اللہ کے آگے جھکنے کی بجائے، کہتے ہیں کہ یہ دروازے میں سے جھکنے کی بجائے نا بیٹھ کر ٹانگیں آگے کر کے نا ایسے کر کے تو پھر اس میں داخل ہوئے، یعنی اتنی اس قوم میں نافرمانی کا مادہ ہے، اکڑ کا، نافرمانی کا، گستاخی کا عنصر پایا جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ بہت زیادہ قرآن کے حصے میں فرمایا ہے۔ اور اللہ نے پھر اس کو بدبخت قوم بھی کہا ہے، یہ بڑی بدبخت قوم، نافرمان قوم کہا ہے، بدبخت قوم کہا ہے، مکار کہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی کی اتباع اور فرما برداری، ہم تو سب نبیوں کو مانتے ہیں، حضرت موسیٰ کو بھی بحیثیت ایک نبی ہم مانتے ہیں، سب نبیوں پر ہمارا ایمان ہے، یہ بلکہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے نبی آقا دو جہاں خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اتباع، فرما برداری اور غلامی نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ساری باتیں کرنے سے نہیں، کہنے سے، جیسا کہ میں نے پچھلے ایک سبق میں عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ گفتار کو نہیں، اللہ تعالیٰ کردار کو دیکھتے ہیں کہ تمہارا کردار کیا ہے۔ تو اللہ یہ نہیں دیکھتے کہ تم کہتے کیا ہو، اللہ یہ دیکھتے ہیں کہ تم کرتے کیا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے کردار کا مالک بنائے اور اسوہ حسنہ نصیب فرمائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور فرما برداری نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رضا والی زندگی اور اپنی رضا والی موت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔